السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا سے حاضر ہیں۔ دعا گو ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، مکمل طور پر صحت یاب ہوں۔ اللہ سب کو اپنی امان اور عافیت میں رکھے۔ یہاں موسم بہت اچھا ہے، ابرآلود ضرور ہے لیکن درجہ حرارت مثبت 2 ہے اور محسوس -1 ہو رہا ہے۔ آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ بہت مختصر اور بہت پرانی اور کئی بار کی دہرائی ہوئی بات ہے۔ اس کو مختلف لوگوں نے مختلف پیرائے میں بہت دفعہ کہا ہے، لیکن بات چونکہ اتنی اچھی ہے سو آدھا میں کیا حرج ہے، سن لیجئے۔ کسی محفل میں چارلی چپلن تھے، انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک لطیفہ سنایا۔ اب آپ خود سوچئے، چارلی چپلن اور لطیفہ سنائیں، کیا قیامت ہوگی۔ لہٰذا سب لوگ ہنسنے لگے۔ چارلی چپلن نے وہی لطیفہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سنایا، کچھ ہنسے کچھ نہیں ہنسے۔ پھر چارلی چپلن نے وہی لطیفہ تیسری بار سنایا اور اس دفعہ تو کوئی بھی نہیں ہنسا، بلکہ کچھ کے تو تیوریوں پہ بل بھی پڑ گئے۔ تو چارلی چپلن نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس نے کہا، جب تم ایک بات پر، ایک خوشی پر بار بار نہیں ہنستے، بار بار نہیں خوش ہوتے، تو ایک ہی غم پہ بار بار کیوں روتے ہو، اس کو بار بار کیوں مناتے ہو اور کیوں دہراتے ہو۔ غم ماضی کا حصہ تھا، چلا گیا، اس سے سبق سیکھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ دکھوں کا، غموں کا بیگیج ساتھ لے کے چلتے ہیں، غموں کی گٹھریاں اپنے آگے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، دکھ بھی ملتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، آزمائش بھی آتی ہے، ان سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات اشفاق احمد نے بھی کہی ہے۔ وہ جب انگلینڈ میں تھے تو وہ جہاں بھی جاتے، جس بلڈنگ میں جاتے، جس کے گھر جاتے، وہاں ایک فقرہ سننے کو ضرور ملتا کہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو۔ کافی عرصے تک تو وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ بھئی سرد ملک ہے تو گھر ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس لیے لوگ یہ بات ضرور کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسی باتوں میں انہوں نے یہ بات اپنے مالک مکان سے پوچھی کہ یہاں اس پہ بات پہ بہت زور دیا جاتا ہے، کیا اس لیے کہ گھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا ڈیفینیٹلی، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حکمت، اس جملے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ کا ماضی گزر گیا، اب آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے مت چلیے۔ آپ نے اس سے جو سیکھنا تھا اس سے سیکھیے اور اس کو وہیں چھوڑ کے آگے بڑھ جائیے، اس کو اپنے پیر کی زنجیر مت بنائیے۔ اور صاحب حال کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ماضی سے سبق حاصل کیا، حال میں زندہ رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مستقبل کے لیے کوشش کی اور توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھا۔ جب ہم ماضی کے دکھوں میں گھر جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ میں جذبہ شکر کم ہونے لگتا ہے، تو اس سے جان چھڑانے کی بہت ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے کہ خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، دینے کی عادت ڈالیے، بانٹنے کی عادت ڈالیے۔ بس یہ چھوٹی سی بات آج آپ سے کرنی تھی۔ سال کا آخر ہے، ڈیفینیٹلی یہ سال ہم لوگوں کے لیے، کل دنیا کے لیے بہت مشکل رہا ہے۔ کتنوں کا ساتھ چھوٹ گیا، کتنے کن اذیتوں میں گرفتار ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت کا سامان کرے، آنے والا سال ہم لوگوں کے لیے دینوی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیاں اور خوشیاں لائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔